الذی رفع السماء والارض بقدرته وتحل الارض بمعاشیته وخلق الخلائق بإرادته ورسول عرشه کما یلیت بجماله واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے آج سورۃ البقرہ شریف تیسرا رکوع اور جو آیت نمبر ہے وہ 27 ہے، آج اس کا ہم سبق پڑھیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ کل کے سبق میں آپ نے سنا تھا وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جو اللہ نے ان کو جوڑنے کا حکم دیا، لیکن وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک، وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اگلی آیت پہ آئیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو کیفا، کیسے یا کس طرح، تکفرون، تم اپنے اللہ کا انکار کرو گے، کیسے تم اپنے اللہ کا انکار کرو گے، تکفرون، تم کیسے انکار کرو گے، باللہ، اللہ کا، وکنتم، ذرا اپنی پیدائش پہ دیکھو، اپنی خلقت کو دیکھو، اپنے جسم کو دیکھو، ذرا اپنے وجود کو دیکھو، وکنتم، اور تم تھے، امواتن، مردہ، تم کیا تھے؟ مردہ تھے، تمہارے پلے شے ہی کوئی نہیں تھی، مردہ تھے، تمہاری پہچان ہی کوئی نہیں تھی۔ فرمایا فاحیاکم، جس کا تم انکار کر رہے ہو، جس کا وعدہ توڑ رہے ہو، فاحیاکم، اسی اللہ نے تمہیں زندگی بخشی، فاحیاکم، اسی اللہ نے تمہیں زندہ کیا یا زندگی بخشی، تم زمین میں آ گئے، ثم میں نہ، پھر یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم میں نہ، پھر یحییکم، پھر وہ تمہیں، قبر مراد ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہارا دوبارہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا، ثم، پھر، الیہ ترجعون، کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو پلٹ کر اس کے سامنے نہ جائے، یعنی کہ ہر چیز پلٹ کر کس کے سامنے جائے گی؟ اللہ کے سامنے۔ اب ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیف تکفرون، تم جو کچھ بھی کر لو، جہاں جہاں عقل کے گھوڑے دوڑا لو، جہازوں میں سفر کر لو، شیشے کے محلات میں رہ لو، اعلیٰ قسم کی سواریاں، پوشاکیں، جو تمہارا دل ہے اڑان اڑ لو، لیکن فرما ایک وقت آئے گا، ثم الیہ ترجعون، نہ بھی نہ تمہارا دل کرے گا، تمہیں دھکے سے ہمارے پاس لٹایا جائے گا۔ اب مرنے کا کس کا دل کرتا ہے؟ فرمایا دھکے سے ہم تجھے لائیں گے اور پھر ہم تمہیں اپنی طاقت دکھائیں گے، تو رہنا چاہتا تھا، ہم لے جانا چاہتے تھے، تو دنیا پہ رہنا چاہتا تھا اور ہم لے جانا چاہتے تھے، پھر فرمایا کہ اب غور کر، لا طاقت، لگا زور، لگا پیسہ، بلا اپنے سنگی ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، برادری کو کہ تجھے روکیں، فرمایا ثم الیہ ترجعون، ادھر ہمارا حکم آئے گا، ایک سیکنڈ سے پہلے تمہاری تیاریاں ہماری طرف آنے کے لیے شروع ہو گئی۔ بندہ مر جاتا ہے تو نہلانا اللہ کی طرف تیاری ہے، کفن دلانا اللہ کی طرف تیاری ہے، جنازہ پڑھنا اللہ کی طرف تیاری ہے، اور پھر اس کے بعد کلمہ شہادت کی صداؤں میں قبر کے کنارے تک جانا، یہ اللہ کی طرف تیاری ہے۔ پھر
ایک زمین کو کھود کے جہاں پہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا وہ کتنا اندھیروں کا گھر ہے، کتنا وحشتوں کا گھر ہے، پھر ذرا توجہ کریں اس میں سوراخ ہی کوئی نہیں کہ جہاں سے روشنی جا سکے، وہاں سے سوراخ ہی کوئی نہیں ہوا جا سکے، تیری برادری، تیرے ماں باپ، سنگی دوست صرف کیا ہاتھ باندھ کے قبر پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں بن کیا رہا ہے۔ اب بڑے بڑے وزیر اعظم بھی ہیں، بڑے بڑے صدر بھی ہیں، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ تجھے روک سکے۔ کیوں؟ ثم الیہ ترجعون، اب کسی صدر کا بلاوا نہیں آیا، احکم الحاکمین کا بلاوا آیا۔ پھر قبر کے اندر رکھا گیا، فرم بتا اب تو رہنا چاہتا تھا لیکن ہماری مرضی تھی پلٹ کر آئے، ہمارا کن کا اشارہ ہوا، اسرائیل پیغام موت لے کے پہنچا اور تجھے اٹھا کے دیکھتے ہی دیکھتے پھر دوبارہ ہمارے پاس لوٹا دیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی بات کی؟ تو یہ جو ہے نا بندے کا وجود یہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے، چیکنی مٹی، کھلکتی ہوئی مٹی سے۔ تو جب اللہ نے اسرائیل کو فرمایا، جبریل کو فرمایا تھا کہ مٹی لاؤ، ہم انسانوں کے پتلوں کو بناتے ہیں، تو جبریل نے زمین پہ ایسے ہاتھ پار اپنا نورانی مار کے مٹی کا بک بھرا نا، تو مٹی نے سی کی، ہائے کی کہ کیوں ہمارا وجود جدا کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو۔ پھر 16ویں سپارے میں اللہ نے زمین سے وعدہ کیا تھا۔ کون سے سپارے میں؟ 16 میں۔ جا گیا جی، بڑی مہربانی۔ فرمایا منہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، فرمایا صبر کر، ہم لے رہے ہیں نا، فرمایا تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہے جہاں جہاں سے مٹی لی ہے پورا وجود انسان کا بنا کے وہاں وہاں ان کو لٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ منہا نعیدکم، ہم لٹائیں گے، ومنہا نخرجکم، جہاں سے ہم یہ نکال رہے ہیں، تارۃ اخری، دوسری بار۔ پھر جہاں سے بندہ ان کا خمیر لیا گیا ہے نا، پھر جب مرتا ہے تو وہیں پہ اللہ ان کو دفناتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے زمین سے وعدہ لیا۔ کہتے ہیں رہتا یہاں تھا، مر باہر کے ملک گیا، بھائی اس کا خمیر ہی وہیں سے لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کوئی کہاں رہتے ہیں، کوئی کہاں رہتے ہیں، تو ان کا خمیر ہی اللہ نے یہاں پہ، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، اللہ کی رضا کو ماننا چاہیے کہ اپنا منہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری، جہاں کا خمیر تھا تیرے اللہ نے وہیں پہ ان کو لٹا دیا، خمیر تھا اللہ نے وہیں پہ ان کو لٹا دیا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہا ہے ثم الیہ ترجعون، تم کسی بھی صورت میں اللہ کا انکار نہیں کر سکتے۔ پھر دیکھیے گا کہ اللہ نے یہ اتنا نظام کائنات بنایا اور بنا کے پھر خود اس کا تعارف کروایا، فرمایا کرو انکار کیسے کرو گے؟ اب سنیے گا ذرا اللہ کا قرآن، 17واں سپارہ پڑھنے لگا ہوں جی میں۔ بڑی مشکل ہوتی ہے ایک سبق کو تیار کر کے دوسرے سپاروں سے آیتیں تلاش کے پھر اس کو لکھنا، پھر اس کا ایک مضمون بنانا، پھر آدھے گھنٹے میں آپ کی جھولی میں ڈال کے اگلی صبح ہو پھر ایک نئی منزل کی طرف رواں دواں۔ اب سنیے انسان کو اللہ نے، کائنات کو کیسے بنایا۔ فرمایا اللہ نے انا، بے شک، ربکم اللہ الذی، تمہارا پالنے والا رب وہ ہے، خلق، اس نے خلق کیا، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو۔ کس نے خلق کیا؟ اللہ نے۔ پھر فرما فی ستۃ ایام، ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کتنے دنوں میں؟ 6 چند نہیں، فی ستۃ، ستہ مانا 6، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں ہم نے 7 آسمان بھی بنائے اور 6 دنوں نے ہم نے 7 زمینیں بھی بنائی۔ پھر فرمایا ثم استوی، اسی دنوں میں ہم نے سیدھا کیا العرش، اپنے عرش کو۔ کس کو سیدھا کیا؟ اپنے عرش کو۔ پھر فرمایا اسی کے اندر یغشی اللیل النہار، فرمایا ہم نے رات سے دن کو نکالا اور دن سے ہم نے رات کو نکالا۔ رات
سے دن کو نکال لیا اور دن سے رات کو نکال لیا. یطلبہ حسیسا والشمس والقمر، فرمایا آسمان کے سینے پہ چمکنے والا چاند بھی ہم نے بنایا، سورج بھی ہم نے بنایا، والنجوم، یہ ستاروں کو بھی ہم نے بنایا، مسخرات بامری، جو چمک رہے ہیں، جو بند ہو رہے ہیں، جو چڑھ رہے ہیں، جو اتر رہے ہیں، مسخرات بامر ربی، یہ بندوں کے حکم سے نہیں، اللہ کے حکم سے. مسخرات بامر ربی، یہ اللہ نے کائنات کا چند لفظوں میں نقشہ بیان کیا اور ساتھ ہی فرما دیا پھر سن لو، اللہ نے اپنی حکومت کا اعلان خود کیا. فرمایا الا لہ الخلق ولہ الامر، الا لہ الخلق، فرمایا کوئی اور ہے اس کو خلق کرنے والا تو لاؤ میرے سامنے. کیسے تم انکار کرو گے اللہ کا؟ کیف تکفرون، دیکھیں آیات کس طرح جڑ رہی ہیں. فرمایا کوئی اور ہے تو لاؤ پھر، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا. پھر آگے فرمایا الا، نہیں ملے گا تمہیں، لہ الخلق، اس کو خلق بھی ہم نے کیا، والامر، اور اس کے اوپر حکم بھی ہمارا ہی چلے گا، بندے کا حکم نہیں چلے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اپنا تعارف کروایا. پیچھے اعلان قدرت تھا، آگے اللہ کا تعارف ہے. فرمایا سنو، فتبارک اللہ، تیرا اللہ بڑا برکت والا ہے، تمہارا اللہ بڑا برکت والا ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا خالق. یہ پروجیکٹ، یہ نقشہ اللہ نے کائنات کا بیان کیا کہ ہم نے یہ بنایا. اور پھر آگے جب انسان کو بنانا تھا تو پھر اللہ نے قسم اٹھائی. اب ذرا ذہنوں کو حاضر کریں، جب آسمان زمین کو بنایا تو قسم نہیں اٹھائی، احسان جتا کے کہا تیرے رب نے ایسے کہا. انسان سے کوئی اللہ کو اولہ ہی پیار ہے. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. فرما مجھے قسم ہے تین کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ مقدسہ کی. اللہ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہا ہے؟ فرمایا آگے میں نے اپنے شاہکار کا ذکر کرنا ہے، میں نے آگے اپنے نائب کا ذکر کرنا ہے، اپنے خلیفے کا ذکر کرنا ہے. وہ کیا؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. زمین آسمان بنایا، قسم نہیں اٹھائی. جنوں کو بنایا، قسم نہیں اٹھائی. حوروں غلمان کو بنایا، قسم نہیں اٹھائی. ریسرچ ہے الحمدللہ. قسم تب اٹھائی جب نبی کی عزت کو بیان کیا، یا قسم تب اٹھائی جب اللہ نے حضرت آدم کے بیٹوں کو، انسان کو پیدا کیا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو صبح 10 بجے تک سویا رہے، اللہ کو جھوکے یا نہ جھوک، اللہ کا پیار دیکھ، پھر بھی کہتا ہے میں نے انسان کو بڑا سونا بنایا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے. یہ اللہ کا بندے سے پیار ہے. اور جو اس پیار کی قدر نہیں کرے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اس جوان کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتا میں نے جوانی دی تھی کہاں پہ گزاری، میں نے جوانی دی تھی کہاں پہ گزاری، میں نے عزت طاقت دی تھی کس کام میں لگائی. فرمایا حضور نے جب تک اللہ یہ سوال پوچھ نہیں نہ لے گا، اس جوان کے قدم اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے. چونکہ جس نے اتنا قسمیں کھا کے بنایا ہے، پھر اس کا حق بھی تو بنتا ہے نا کہ وہ پوچھ گیچ کرے کہ میں نے تو اتنا تجھے سجا کے بھیجا، اب تو نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا. پھر نور جہاں، اللہ اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنائے. مسلمان تھی، کردار اس کا اپنے ساتھ 27ویں رات کو فوت ہوئی، رمضان المبارک کو فوت ہوئی، لیلۃ القدر کو. تو اب حضور کی یہ بھی حدیث ہے کہ جو روزوں میں مر گیا اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، جو رمضان شریف میں مر گیا اس کا حساب کوئی نہیں ہوگا. تو جو پھر لیلۃ القدر اہم رات ہے، اس رات میں مرا
تو پھر اگر کوئی لاکھ برا کہتا رہے ہم تو اللہ کے نبی کی حدیث کو مانیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مر گیا روزوں میں وہ جنت میں گیا، تو وہ نور جہاں جیسی بھی تھی اللہ کا اس کا معاملہ ہے، ہم نہیں کوئی بات کر سکتے۔ وہ 27ویں رات کو فوت ہوئی، تو گمان یہی رکھنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے حضور کا جو فرمان اس کے تحت اس کو بخش دیا ہوگا۔ تو اس نے نہیں کہا تھا اوتے ہونے نے عملہ دے نکھیڑے تے کسے نے تیری ذات کچھ، تو وہاں پہ پوچھا جائے گا تو اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے 4 قسمیں کھا کے انسان تجھے بنایا ہے، تو اتنا ہی آوارہ ہے، تیرا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے، تجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو آگے پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اب سن لو، وَلَقَدْ البتہ تحقیق خلقنا الانسان جب ہم نے انسان کو بنایا سلالۃ من طین ایک کھلکتی ہوئی مٹی سے ہم نے اس کو بنایا۔ پھر فرمایا ثم اس کے بعد جعلناہ فی نطفہ ہم نے اسی مٹی کو نطفے کے اندر تبدیل کیا، قرار مکین۔ پھر جب نطفہ بنا پھر اس کو ہم نے اطمینان سے اس کے ماں کے شکم میں ٹھہرایا پانی بنا کر۔ پھر فرمایا تیری ابھی تخلیق نہیں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو خون کے اندر جما دیا۔ ہاں جی توجہ کرو جی، پانی کے قطرے کو خون کے اندر جما دیا۔ پھر فرمایا کہ فخلقنا العلقۃ مضغۃ پانی کا وجود ختم ہوا، پھر ہم نے اس خون کے قطرے کی پرورش کو شروع کیا، پھر ہم نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما پھر جب وہ مکمل گوشت کا ایک پیکر بن گیا فرمایا فکسونا العظام لحما پھر ہم نے اس گوشت کے اوپر چمڑے کا لباس چڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فکسونا العظام لحما گوشت کا لباس چڑھایا ہم نے اس کے اوپر، اور پھر فرمایا فخلقنا المضغۃ عظاما پھر ہم نے ان کے خوبصورت جسم کے اندر ہڈیوں کو پرویا، سبحان اللہ، ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کی سیٹنگ کی۔ پھر فرمایا ثم انشأناہ خلقا آخر پھر ہم نے سونی صورت بنا کے اس کو مکمل بچہ بنا دیا۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ پھر فرمایا ہم نے 3 اندھیروں میں اس کو چھپا کے رکھا۔ کتنے اندھیروں میں؟ 3 اندھیروں۔ قرآن مجید سنیں 3 اندھیروں میں۔ فرمایا یصورکم وہ مصور ہے، فی بطون امہاتکم جب تم اپنے ماں کے پیٹوں میں تھے، فرمایا خلقا من بعد خلق جب وہ تمہیں خلق کر رہا تھا، فی ظلمات ثلاث فرمایا 3 اندھیروں میں رکھا تھا، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور دوسرا فرمایا ہمارے قدرت کے پردوں کے اندھیرے، اور تیسرا فرمایا کہ جب تک تو دنیا پہ نہیں آیا تھا تیرے لیے یہی تھا کہ کل جہان یہی ہے، فی ظلمات ثلاث فرمایا 3 اندھیروں میں اللہ نے تمہیں رکھا۔ مرنے تو نہیں دیا، مرنے تو تمہیں نہیں دیا، فرمایا اب گلہ کرتا ہے کہ اللہ سنتا نہیں ہے میری، فرمایا تو نے اللہ کو سنائی کب ہے؟ اللہ پہ الزام لگاتے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 20واں سپارہ پہلا رکوع ورقے کا پیج دایاں، اللہ فرما رہا ہے وہ کون ہے جو مصیبت کے اندر اپنے بندوں کی سنتا ہے؟ وہ کہتا میں سنتا ہوں، ہم کہتے ہیں وہ سنتا نہیں ہے، تو پھر جواب تو یہ نکلا کہ ہم نے اللہ کو سنائی کب ہے، ہم نے اللہ کو سنائی کب ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ کریم نے ہم نے 3 اندھیروں میں رکھا۔ دنیا کا مصور کہتا ہے بھئی اندھیرا ہو گیا ہے، لائٹ بند ہو گئی، میں تصویر نہیں بنا سکتا، اللہ فرما رہا ہے وہ تو عاجز ہے، فرمایا ہم مالک ہیں، ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی۔ دنیا کا مصور رک گیا، فرمایا ہماری قلم نہیں رکی، اندھیرا ہو تب بھی بنائیں گے، اجالا ہو تو تب بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا آگے فتبارک اللہ اوے تمہارا اللہ برکت والا ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا۔ پھر اللہ نے فرمایا الذی وہ وہی ہے خلقک جس نے تجھے خلق کیا، فسواک فعدلک پھر تیری باڈی کو بیلنس بنایا،
فی ای صورت ما شاء رکبک، وہی اللہ ہے جس نے تیری سونی شکل کو بنایا، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تیری جوانی کی اٹھان کو کھڑا، سبحان اللہ، تیری جوانی کی اٹھان کو کھڑا کیا۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کتنا عظیم انسان ہے، تو کتنا عظیم انسان ہے۔ فرمایا یہ حدیث پاک ہے، نبینا آدم جعلتک، فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے اے آدم کے بیٹو، قرارن فی بطن امک، فرمایا اللہ کا حوصلہ دیکھو، اس کا پیار دیکھو، قرارن فی بطن امک، فرمایا اللہ نے تجھے ماں کے پیٹوں میں محفوظ رکھا، سبحان اللہ، ماں کے شکموں میں محفوظ رکھا۔ پھر فرمایا وَجَعَلْتُ وَجْهِكَ إِلَى ظَهْرِ آلَ اللَّهُ تَدُرُّ إِلَى الطَّعَامِ، جب اللہ کا سسٹم دیکھ، تو ماں کے شکم میں چلا گیا، فرمایا تیری ماں کے شکم میں گندگی ہے، خون گندا ہے، تیری ماں کے شکم میں معدے میں بھی گندگی تھی، فرمایا پھر وَجَعَلْتُ وَجْهَكَ إِلَى ظَهْرِ آلَ اللَّهُ تَدَرَّ إِلَى الطَّعَامِ، پھر فرمایا دیکھ رہا پیٹ کے اندر ہی ہے، لیکن ہمارا پیار دیکھ، ہم نے تیرے قریب سے بھی بدبو کی، سوئی کے نکے کے جتنی بھی بدبو کو نہیں جانے دی، تیرا سسٹم الگ کر دیا، اور تیری ماں کی وہ جو خون والا سسٹم تھا اس کو الگ کر دیا۔ پیٹ ایک ہے، سارا سسٹم اندر ہے، اور فرمایا پھر دیکھ ہمارا پیار، ہم نے بدبو تیرے قریب تک نہیں جانے دی، اور تمہاری وہاں سے اللہ نے پرورش کی۔ اور پھر آگے فرمایا وَعَلِمْتُ الْجُلُوسَ، تجھے پتا تھا کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے، اللہ جھنجھوڑ رہا ہے متکبرین کو، فرمایا وَعَلَّمَتِ الْجُلُوسَ، تمہیں علم تھا بیٹھا کیسے جاتا ہے، تجھے علم تھا بھاگا کیسے جاتا ہے، تجھے علم تھا کہ دنیا کے اوپر کس طرح اکڑ کے چلا جاتا ہے، فرمایا فی بطن امی کا، یہ بیٹھنا یہ اٹھنا یہ سب کچھ اللہ نے تجھے تیرے ماں کے شکم کے اندر سکھا دیا۔ پھر فرمایا وَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدَ غَيْرِي، فرمایا اگر کوئی اور تجھے چلانا جانتا ہے تو لا کے دکھا، اگر اور تجھے کوئی بھگانا جانتا ہے تو لا کے دکھا، اگر اور کو تجھے یہ طاقت دینا جانتا ہے تو اپنا لا کے دکھا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا فَلَمَّا عَمْ مُدَّتْ شَهْرِي، فرمایا جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا نا، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اتنا پروٹوکول صدر کا بھی نہیں ہوتا جتنا اللہ نے تیرا ہی استقبال کروایا۔ فرمایا فَلَمَّا عَمْ مُدَّتٍ اشہری، جب تیرے آنے کا وقت آیا، فرمایا پھر کیا ہوا اوحیت لک المعلق بالارحام، پھر تو کہتا تھا دائی نے پکڑا اور باہر، فرمایا نہ یہ تیری آنکھ ہے، اللہ نے تجھے ایک فرشتے کے پر کے اوپر بٹھا کے ماں کے شکم سے باہر، فرشتہ نبی دیکھ سکتا ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ بات بھی نبی کی ہے، اوحیت لک المعقل بالارحام، پھر تمہاری ماں کے شکم سے وہ فرشتے کے پر نے تمہیں باہر لے کے آیا، فاخراجک علی عریشۃ جناحیہ، فرمایا ہم نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی تھی، خیال کرنا یہ میرا شاہکار آ رہا، خیال کرنا یہ میرا نائب آ رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، فرمایا کتنا وہ تنگ راستہ تھا جو اللہ نے تیرے لیے آسان کر دیا۔ سمجھ آ رہی نا جی؟ تو نہیں ہے یہ سمجھ کی ہونی ہے، ہاں چھوڑے جی ہم اپنا رانجا راضی کریں۔ فرمایا خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، فرمایا وہ بڑی مشکل گھاٹی تھی، اللہ نے تیرے لیے وہ آسان، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کیسے آیا، لیکن اللہ لا کے دکھا۔ تو آگے پھر اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حلتک سنن قطعۃ، فرمایا تیرے دانتوں میں کاٹنے کی طاقت نہیں تھی، وہ کون سی ذات ہے جس نے کاٹنے کی طاقت رکھی؟ پھر فرمایا ولا لک یدن فی شیء، فرمایا تیرے ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت نہیں تھی، وہ کون سی ہستی ہے جس نے تجھے پکڑنے کی قوت دی؟ ولا لک رجل امشی،
فرمایا تیری ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، وہ کون ہے جس نے تیری ٹانگوں میں بجلیاں بھر دی؟ اور آگے پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادت اللہ کا ارکعین یبدعین لبنا خالصا، فرمایا جب اپنی ماں کے شکم میں تھا اور کچھ نہیں تو کھا سکتا تھا، روٹی تیرا معدہ ہاضمہ نہیں کرتی تھی، پانی تو پی نہیں سکتا تھا، اور پھل فروٹ تو کھا نہیں سکتا تھا، پھر فرمایا حولین کاملین، اللہ نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں چلا دی، تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کی نہریں چلا دی، پھر فرمایا وباردا فی سیف فلیقدر علی ذالک، فرمایا اب بتا اگر اللہ وہ جاری نہ کرتا تو تجھے وہاں غذا کون دیتا؟ پھر آگے فرمایا کہ پھر حولین کاملین 2 سال تک تجھے تیری ماں نے پالا اللہ کے حکم سے، اور پھر آگے اللہ نے اب گلا کیا بندے سے، فرمایا فلما ترارا، اوے جب تو اکڑ کے چلنے لگا، اللہ کو نہ جھکنا فرعونیت ہے، نماز نہ پڑھنا نمرودیت ہے، 10 بجے تک سونا یہ مسلمان کہلانے کے حقداری وہ بندے نہیں ہیں، بنے پھرتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ نے فلما ترارا، جب تو اکڑ کے چلنے لگا، وتشدد عمدک، جب تیرے بازو میں طاقت آ گئی، وشد ازرک، اور جب تیری چھاتی چوڑی ہو گئی، فرمایا بارستنی بالعاصی بعبید اسوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا تو جھک جاتا، لیکن تو ہی پھر میرے سامنے اکڑ گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے سامنے جھک جاتا، فرما پھر تو کیا کیا میرے سامنے اکڑ گیا، اما قضا ذالک من احسن الیک، اللہ فرماتا ہے اما قضا ذالک من احسن الیک، اے میرے بندے بتا جس کے ساتھ احسان کیا جائے بھلا جواب ایسے دیا جاتا، کوئی احسان کرے بھلا اکڑا جاتا ہے، فرمائے جتنے احسانات تیرے اللہ کے تیرے اوپر ہیں اور کسی کے تیرے اوپر نہیں ہیں، پھر فرمائے سألتنی من اشتقى غفراتہ لک، فرمائے ٹھیک ہے تو جتنا بھی حدوں کو کراس کر رہا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے مانگ تو صحیح، پچھلے سارے نہ معاف کر دو تو بات کر، سألتنی تیرا کام ہے سوال کرنا، فرمایا من استفرغ میرا کام ہے بخشنا، غفرتہ لک، اگر میں نہیں تیرے گناہ بخشوں گا تو کون بخشے گا، اگر میں نہیں بخشوں گا تو کون بخشے گا؟ تو بھائی جان اس لیے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، وکنتم امواتا، بے جان تھے، فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر سب نے لوٹ کر اللہ کی طرف جانا، تو یہ اللہ کا بندے سے پیار ہے، اس لیے کوشش کیا کریں اپنے اللہ کو راضی کریں، کوشش کیا کریں اپنے اللہ کو راضی کریں، 5 نمازیں تو فرض ہیں، کوشش کیا کریں نماز تہجد کے لیے اٹھا کریں، نماز تہجد کے لیے اٹھا کریں، سنتیں گھروں میں پڑھا کریں، میرے نبی نے فرمایا جو فجر کی نماز کی سنتیں گھر میں پڑھ کے آئے اللہ اس کو عمرے جتنا ثواب دے، سبحان اللہ، سنتیں گھر پڑھی اور پھر جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کی، عمرے جتنا ثواب، بے شک اس کا گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہی کیوں نہ، تو اس لیے نماز تہجد 8 نفل ہیں، اس کے کوئی دیر نہیں لگتی، پونا گھنٹہ پہلے بندہ اٹھ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بندے کی صحت مند زندگی کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، تو یہ اتنی لمبی رات ہے، تو آپ جب 4 دن نماز تہجد کا مزہ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پھر اٹھنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو انشاءاللہ پھر جب کہیں سے بات نہیں بنے گی تو اللہ بات بنانی شروع کر دے گا، بات بنانی، وہ وقت نماز تہجد کا وہ ہوتا ہے کہ اپنا اللہ ہر وقت ہی سنتا ہے لیکن اس وقت اس کی خاص رحمتیں برستی ہیں، جب بندہ نماز تہجد پڑھ لے ایک عجیب سا ہلکا پھلکا پن محسوس ہوتا ہے بندے کو، اور ایک عجیب نئی تازگی بندے کو ملتی ہے، عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور بندہ کئی گناہوں سے کٹ کے اپنی محبت اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ کو اپنی سناتا ہے، تو صرف بیماری آ جائے، مشکل وقت آ جائے تو اللہ کو نہیں،
مزہ تب ہے کہ جب اللہ کو آسانیوں میں یاد کیا جائے، سبحان اللہ، پیسے کی فراوانی ہو، گاڑیاں نیچے ہوں، کوٹھیاں محلے ہوں، اقتدار ہو، پھر بندہ یہ معاملات کرے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ پر کیف ہم اسی پہ اپنے سبق کو تمام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اس آیت مقدسہ اور حضور کی حدیث مقدسہ پہ عمل کی توفیق دے، آمین، اور جو اللہ نے ہمارے اوپر احسانات کیے ہیں بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن ہر وقت اللہ اپنے ان احسانات کا ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ 5 نمازیں 5 نمازیں 5 نمازیں اپنی زندگی بنا لیں کہ نماز کے بغیر نہیں رہنا، تو انشاءاللہ اللہ کی برکات نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی